ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی نے سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ۔ وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف سنا، اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی نگاہ اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ کون گئے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون گئے اللہ اللہ، اس کے سب نشان گئے اللہ اللہ، بتگا کون گئے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون گئے اللہ اللہ، بغیر باب کون گئے اللہ اللہ، حسب رب جل اللہ 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 اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان گئے اللہ اللہ، اس کے سب نشان گئے اللہ اللہ، حسب رب جل اللہ اللہ اللہ، فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے اسلام فور کڈس۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بچوں کا اسلام کیا ہے؟ بچوں کا اسلام۔ الحمدللہ بچوں کا اسلام بچوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں تو اسلام ہم سب کا ہے۔ تو اسلام بچوں کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت
کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات پیاری پیاری کیا ہیں، تو اس کے الحمدللہ حوالے سے ہمیں بہت کچھ باتیں اسلام فار کڈز میں سکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ بہت پیاری پیاری باتیں، بالخصوص آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا اسلام بھی ہوتا ہے، اور بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں جو بچوں کی محفل نعت ہے وہ تو آپ کی الحمدللہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ تو بلا تاخیر آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ بچے یاد دلا رہے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت بھی رہے، بالکل رہے گا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، یہ ہے ہمارا اسلام نا، یہ ہمارا کہ دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے کہ پروگرام سٹارٹ کریں، بیان کریں، درس دیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہونی چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، جب ہم قرآن پاک پڑھنے شروع کریں گے تو اس سے پہلے قرآن پاک سامنے ہی رکھیں گے، چھوئیں گے، دیکھیں گے۔ اب اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، مگر آپ جب قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھیں گے، چھوئیں گے، دیکھیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جب برکتیں حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت نمبر آج ہم جو ہے 12، 13، 14 اور 15، 12، 13، 14، 15 یہ 4 آیتیں پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ پہلے آپ نے اس کو سننا ہے۔ پہلے توجہ کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے سننے کا، پھر سمجھنے کا، اور پھر اس کے بعد یہاں موجود بچے وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ اور آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین کوشش کیا کریں یہ سبق یہ بھی ہمیں ریکارڈ کرائیں، اور پچھلے اسباق جو گزرے ہیں وہ بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، یا قاعدے کی کوئی تختی سنانا چاہیں، وہاں کوئی سبق ہے وہ سنانا چاہیں وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ ابھی سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة۔ ماشاءاللہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنا۔ اب انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، جب کبھی ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس سے پہلے کیا پڑھنا ہوتا ہے، تعوذ اور تسمیہ۔ تو ہم نے مل کر پڑھیں، جب میں پڑھ لوں آپ نے اس کے بعد اچھے انداز سے اس کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا، ماشاءاللہ پیارے بچوں یہاں یا مدہ اور الف مدہ دو مدہ ہیں، یعنی یا مدہ کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے اور الف مدہ کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ عین جاریہ، ماشاءاللہ عین میں پیارے بچوں یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، اس کو بہت زیادہ کھینچیں گے نہیں، حرف مدہ کی طرح اس کو کھینچنا نہیں ہوتا، نرمی سے ادا کریں گے۔ اور پیارے بچوں یہاں تنوین کے بعد یہ دیکھیے جیم حروف اخفا میں سے ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو وہاں ایک الف کا ماشاءاللہ غنہ کریں گے، اور یہاں جیم کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے، جیم کو چے کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی مکسنگ نہیں کریں گے، جاریہ نہیں ہونا چاہیے، جاریہ، جیم کی آواز کلیئر۔ عین جاریہ،
ماشاءاللہ را پر یاد رکھیں جب کبھی زیر آ جاتی ہے را کے نیچے تو باریک اور زبر اور پیش کی صورت میں را کو پر پڑھتے ہیں، اور یہاں پیارے بچوں گول تا کو وف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے. فیہا، جیسے اوپر گزرا اسی طرح ایک الف یا مدہ کو، ایک الف علی مدہ کو کھینچ کر ادا کریں گے. سرور مرفوعہ، ماشاءاللہ پیارے بچوں سین کی ادائیگی سیٹی والا حرف ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. جب کبھی پیش آتے ہیں تو ہونٹوں کو گولائی دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ را اس پر پیش ہے اور آگے والی را اس پر دو پیش ہیں. جب کبھی را پر پیش آ جائے یا زبر آ جائے وہ را ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے، یعنی پور پڑتے ہیں. اور یہاں پر جب ہم ملائیں گے تنوین کے بعد میم آ گیا، ادغام مع الغنہ، یہاں پر ایک الف کا غنہ کریں گے. ماشاءاللہ یہاں دیکھیے پیارے بچوں مرفوعہ میں کیا ہوگا، را ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یہ را بھی پر ہو جائے گی، موٹی ادا کریں گے. مرفوعہ، حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، عین کی ادائیگی کلیئر کریں گے، گول تا کو وف میں ہا سے بدل دیں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ماشاءاللہ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے حمزہ کو واضح ادا کریں گے، کیونکہ جب کبھی حمزہ آتا ہے تو پیارے بچے اس کو ہمیشہ خوب تحقیق کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اور کاف کو یہاں پر باریک رکھنا ہے، واو الف زبر وا ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پر پیارے بچوں وہی قاعدہ جو اوپر گزرا ادغام مع الغنہ، کہ یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم موجود ہے، حروف یرملون میں سے ایک الف کا غنہ ادا کریں گے. واو لین کو نرمی سے ادا کریں گے، واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اکثر یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب موضوع پڑھا جاتا ہے تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو نرمی سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو نہیں کھینچ پاتے، یا پھر دونوں کو ہم کھینچ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، پہلے والے کو نرمی سے ادا کریں گے، دوسرے والی کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں. موضوعا، ماشاءاللہ ضاد بہت زیادہ ایکسٹرا موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، ایکسٹرا موٹا کرنا ہے. ماشاءاللہ گولتا کو ہا سے بدل دیں گے، عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. وَنَمَارِقُ، وَنَمَارِقُ، را کی نیچے زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، موٹے حروف میں سے ہے. مصفوفا، پیارے بچوں صاد بھی یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ چار حروف پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہیں، ان کو ہم ایکسٹرا موٹا کریں گے، یعنی بہت زیادہ موٹا. ٹھیک ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب اب سنائیں گے یہاں پر موجود. دیکھیں پیارے بچوں یہ ہے، اب قاری صاحب نے آپ کو پڑھا تو دیا ہے، لیکن جب تک آپ سنائیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنا سمجھا اور کتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایک بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے کوئی بھی سبق پڑھ لیں نا اس کو ریوائز کریں. اسی وقت ریوائز کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، آپ کو سبق یاد ہو جائے گا. کسی کو سنا دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، ہے نا. اور اس کے بعد چند مرتبہ مزید اس کو ریوائز کریں گے. تو ابھی الحمدللہ ہمارے قاری صاحب نے آپ کو چونکہ پڑھا بھی دیا ہے، اب اس کو ہم ریوائز بھی انشاءاللہ کریں گے اور سنیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے بچے کس طریقے سے ہم کو سنا رہے. پہلے ہم اگر ہم پڑھ لیں تو پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کو، اور پھر یہاں موجود بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سنا دیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ،
ماشاء اللہ، غنہ کی ادائیگی ایک الف پورا. فیہا سرر مرفوعہ، وأكواب موضوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ سے سننے کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں، کون سنائیں گے سب سے پہلے؟ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ، ہمارے انس بھائی سنائیں گے انس پہلی بھائی. والی آیت. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا عین جاریہ. ماشاء اللہ، ماشاء را کو اللہ، اور ماشاء اللہ. باریک رکھنا ہے اچھے انداز سے. ماشاء اللہ. جی پڑھیں آپ. فیہا سرر مرفوعہ. ماشاء اللہ، عین کی ادائیگی تھوڑی اور کلیئر کریں. فیہا سرر مرفوعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہمارے حامد بھائی. وأكواب موضوعہ. ماشاء اللہ، آپ سنائیں گے؟ جی ہاں سنائیں. ونمارق مصفوفہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر سے آپ سنائیں. یہاں سے جی. ہماری ٹیم بی سے سنائیں گے. ٹیم ادھر بی سے سے. ادھر سے مائک لے لیں اوپر سے مائک. یہ جی آپ سنائیں پہلی آیت. فیہا عین جاریہ. ماشاء اللہ. عزیر شاہ صاحب دوسری آیت. فیہا سرر مرفوعہ. ماشاء اللہ بہت اچھا، اچھی کوشش کی. جی آپ سنائیے تیسری آیت. وأكواب موضوعہ. ماشاء اللہ. جی ہمارے حمزہ بھائی آخری آیت. الرحمن الرحیم. ونمارق مصفوفہ. ماشاء اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھیں. ونمارق مصفوفہ. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی. من جدہ، جس نے کوشش کی اور جو کوشش نہیں کرے گا نہیں پا سکے گا. تو کوشش جاری رکھنی ہے. کوشش کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جو یہاں پر موجود بڑے بچے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے ان آیات کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا عین جاریہ. فیہا عین جاریہ. فیہا سرر مرفوعہ. فیہا سرر مرفوعہ. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. ماشاء اللہ. اب پہلی آیت کے بعد وقف لازم ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے اور پھر کوشش کرتے ہیں 3 آیات کو ہم ملا کر ایک ساتھ پڑھیں گے. ماشاء اللہ. فیہا عین جاریہ. فیہا عین جاریہ. فیہا سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. اب ہمارے انس بھائی بھی اگر پڑھ لیں آیتوں کو، تینوں آیتیں. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو، آیات کو پڑھیں گے تو اس میں جو قواعد لگتے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں. یعنی سانس تو ہمارا لمبا ہو مگر ہمارے قواعد بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہونے چاہیے. یعنی جہاں مد ہے، غنہ ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. جی ہاں، ہمارے غفران بھائی پڑھیں گے ابھی. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب پیارے بچوں انہی آیات کو ہم ترتیل کے ساتھ، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیں. یہاں پر موجود بچے ہمارے ساتھ جو بڑے بچے ہیں وہ پڑھیں گے اور آپ بھی وہاں پریکٹس کریں پڑھنے کی اچھے انداز سے، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہتر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. فيها سرر ماشاء اللہ. ہمارے انس بھائی بھی اگر پڑھ لیں تو ایک مرتبہ. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة جی ہاں، ابھی ہمارے چھوٹے بچوں میں سے، جی ہاں، کون سنائیں گے؟ حامد بھائی. حامد بھائی سے پوچھ لیجیے. جی حامد بھائی مائک دیجیے گا حامد بھائی کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين جارية
اللہ بہت حمزہ بھائی کی اچھی- طرف آ جاتے ہیں. جی حمزہ بھائی کیا خیال ہے, تیار ہیں؟ چلیں حمزہ. مگر پہلی آیت کو اسکپ کر دوں. نہیں, پہلی آیت اسی طرح سے پڑھیں نا جیسے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد تینوں آیتوں کو ملا کر اپنے پڑھنا ہے. پہلی آیت آہستہ سے پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی کوشش. کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ ماشاء اللہ. بہت حمزہ بھائی بہت اچھا پریکٹس کر رہے ہیں, اور پریکٹس جاری رکھیں. اور practice جاری رکھنی چاہیے. اچھا کریں گے, جتنا زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور اچھا پڑھ لیں. قاری صاحب کال لے لیں اگر آپ کی اجازت. جی جی بالکل. جی کال چلائیے گا. میرا نام علی ہے, میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ. اچھا پڑھا. مگر وہ اکوابم, جب یہ آپ کاف کی ادائیگی کریں گے پیارے بچوں, اس میں ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے. اب یہ بڑا ہے مگر سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہلکی سی آواز, سانس جاری ہوتا ہے, شدت کی وجہ سے آواز تو بند ہوگی. وَأَك, کلکلا نہ ہو جائے, کلکلے سے بچنا ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعًا, اگر ہم نے کیا وَأَك تو یہ کلکلا ہوا. یعنی جو حروف کلکلا ہیں اس میں کلکلا کرنا ہے, جو حروف کلکلا نہیں ہے ان میں کلکلا ان نہیں, میں کلکلا نہیں کرنا ہے. اس بات کا بھی دھیان رکھیں. دھیان رکھنا. مگر یہ جو دو حروف ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شبہ کلکلا ہے, یعنی کاف اور تا. یہ شدیدہ محموسہ ہے. آگے کی تجوید میں جب پڑھیں گے تو یہ آگے کی ایک بات ہے, یعنی تھوڑی سی ہارڈ بات ہو جاتی, سمجھ میں نہیں آتی. مگر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, شدت کی وجہ سے آواز بند ہوتی ہے اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ آواز نکلتی ہے اک ات, یہ ہلکی سی. اگر کوئی ایسے کرے جیسے اک یا ات تو یہ کلکلا ہو گیا, کلکلا نہیں کرنا. تو یہ سمجھنا ہے. پیارے بچوں, آج کا ایک سوال بھی آپ کو دے دیتے ہیں, بڑا آسان سا سوال ہے. عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ جو ہمارے کالر بچے ہیں ان کے لیے بھی ہیں, اور آپ سے بھی انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے ہم. لیکن ہمارے جو کالر بچے ہیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں, یعنی الف با تا سا, ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ آپ نے بتانی ہے. مزید کال ہے تو ہمیں دے دیجیے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. میں آج آپ کو سورتوں کے نام سناؤں گا. سنائیے سنائیے. سورت فلق, سورت ناس, سورت اخلاص, سورت فی, سورت کافرون, سورت الجمعہ, سورت ملک, سورت کافرون, سورت رحمان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لگ رہا تھا کہ آپ زبانی سنا رہے ہیں, لکھ کر آپ نے نہیں سنایا, زبانی سنا رہے تھے, اسی لیے ترتیب بھی کچھ آگے پیچھے تھی, لیکن اچھی کوشش ہے. اللہ کریم آپ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جی مزید کال دیجیے گا. میرا نام سید زین العابدین ہے. آج میں ٹائٹل کا نام سناؤں گا. غلام رسول, غلام رسول, غلام رسول کے مدنی پھول, آیا مدنی منا غلام رسول, بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول, اچھی اچھی باتیں سکھلاتا, سنتیں آداب سکھلاتا, سنتیں آداب سکھلاتا. جزاک اللہ خیرا.
آمین وإیاکم، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھی کوشش تھی. جی بھائی اور کوئی سبق سنانا چاہیں آپ میں سے تو آج والا کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں. جی بھائی سراج دیجیے گا. سراج بھائی سنائیں. 2 سانس میں سنا دیں، ایک سانس میں تو نہیں ہو سکے گا. ایک آیت کو الگ کر دیں اور 3 آیتوں کو پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کہنے سے بہت بچے غلط ہیں، غلطی کر دیتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ جو ہے نا، یہی اس کی پریکٹس اگر اچھی ہو جائے نا ہماری بہت تو ضروری ہے. بہت اچھی. اچھا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آگے بھی ان کو بہت ساری جگہوں پر کام آئیں گی اگر اس میں اس کی وہ رعایت کرنا شروع کر دیں، خیال کرنا شروع کر دیں، درست ہو جائیں تو وہ آگے بھی بہت اچھے مخارج ہو جائیں گے. فیہا عین جاریہ ماشاء اللہ. فیہا سرر مرفوعۃ وأکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ. اللہ، اچھی کوشش کی، مگر آپ نے کوشش یہ کرنا ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ. پیش نہیں پڑھنی، 2 پیش پڑھنی اور ادغام ہو جائے گا. ادغام مال غنہ کہتے ہیں، اور پھر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ قاعدہ درست ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا جی فیضان بھائی، یہ اکثر یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہا کی ادائیگی کی پریکٹس ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہا کی پریکٹس ہم کم کرتے ہیں. جب ہا کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو دیگر جو ہا ہوتا ہے وہ بھی اکثر کر کے سے ہا سے ہا جو ہے وہ جب ہا پڑھنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہا پڑھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں ہمیں کوشش کرنی ہے ہا پڑھنا ہے. ہا جو ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا جو ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے. تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پیارے بچوں، یہاں پر موجود آپ نے بھی اور مدنی چینل پر جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سے سن دیتے ہیں فیضان رضا سے. دیں مائک ذرا دینے کو. جی فیضان بھائی. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. جی فیضان بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية. ہم نے نرمی سے بنا عین، اس میں ہم سختی نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں. شاباش، بہت اچھی کوشش. دوبارہ پڑھیں. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. جب ہم ملائیں گے پیارے بچے یہ یاد رکھیں، جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو فیہا سرر مرفوعۃ، توں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شاباش، کوشش کریں. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ماشاءاللہ. ونمارق مصفوفة. اچھی کوشش رہی، غلطیاں ہوئیں، مگر جب ہم بار بار پڑھیں گے تو درست ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے پڑھنے کی. جیسے اعوذ باللہ، اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ذال کی ادائیگی. اکثر بچے بڑے بزرگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ. حمزہ اور عین کی ادائیگی تو وہ بھی اس میں جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی، اور پھر ذال کی ادائیگی ذا سے بدل دیتے. اعوذ، اعوذ غلط، اعوذ ذال، اعوذ، اعوذ باللہ. تو ہم اس کو بار بار جب پریکٹس کریں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو یہ ہمارا ذال درست ہو جائے گا. یعنی ہم نے زبان کو کہاں لگانا ہے؟ سامنے والے دانتوں سے لگانا ہے. یعنی صرف یہ اعوذ بھی جو ہے اس میں چونکہ حمزہ بھی ہے، عین بھی ہے، دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں. اب ان میں فرق میں بچے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا ایسی پریکٹس کریں کہ دونوں میں فرق واضح کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ جی یوسف بھائی، ہوتا یہی ہے کہ اکثر حمزہ جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے
اور عین جو ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حمزہ اور عین کی پریکٹس حمزہ ادائیگی میں اور جو ہے عین کی ادائیگی میں. جیسے حمزہ زبر ا ب، تو حمزہ کی پریکٹس کریں ا ای او، ا ای او. اور اسی طرح ع عی عو. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے پر زور دیں، ع عی عو. ع یہاں موجود بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پہلے حمزہ کی ادائیگی ا ای او، حمزہ عین نہیں، ا ای او. اور عین ع عی عو. دیکھیں عین اور حمزہ کلیئر ہونا چاہیے. تو ہم پڑھیں گے اعوذ، ماشاءاللہ، اعوذ. اور ذال کی ادائیگی زا سے نہیں بدلنا چاہیے، زا سیٹی کے ساتھ، زا سختی کے ساتھ نہیں، سیٹی کے ساتھ، زا زا. بعض مرتبہ اس میں سختی کر دیتے، یہ سختی والا حرف نہیں یوسف بھائی. بعض اس کو پڑھتے ہیں بہت زیادہ. کیا پڑھیں گے؟ جیسے مثال والتین والزیتون، والزیتون، اتنا کہ وہ دانتوں کے اندر جو ہے نا درد ہو جاتا ہے. تو یہ منع ہے کیونکہ سیٹی کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں، یہ بھی نرم پڑھا جانے والا حرف ہے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری اس کی جزا خیر عطا فرمائے. آمین. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ آج کا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اور قاری صاحب کو رخصت کریں گے، اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیر. پیارے پیارے بچوں، اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہمارا اسلام. اور آج ہم نے جو مدرسۃ المدینہ میں سبق سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، قرآن کریم جو اللہ پاک نے ہم پر نازل کیا ہے تو فقط اس کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. تو آج ہم نے قرآن کریم کی جو 4 آیات سیکھی ہیں، آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15، تو اس کا ترجمہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور بہت آسان سا ترجمہ ہے. اب اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے دیکھا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فیہا عین جاریہ. اچھا، فیہا، ہا سے مراد ہے جنت. کیا ہے؟ جنت. کیا ہے؟ جنت. جی ہاں، فیہا، اس جنت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس جنت میں عین جاریہ. عین کہتے ہیں چشمے کو. کسے کہتے ہیں؟ چشمے کو کہتے ہیں. کون سا چشمہ؟ یہ والا نہیں، بلکہ کون سا؟ پانی والا چشمہ. ٹھیک ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے چشمے ہوں گے. جنت میں کیا ہوں گے؟ بہتے چشمے ہوں گے، اور نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور پانی کی، اور شراب طہور کی. ٹھیک ہے. یہ نہریں ہوں گی جنت کے اندر جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. تو فیہا عین جاریہ، فرمایا کہ اس میں، اس جنت میں بہتے چشمے ہوں گے جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائے گا. دوسری نعمت کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہا، اس جنت میں سرورم. سرور کہتے ہیں تخت کو. کسے کہتے ہیں؟ تخت کو کہتے ہیں. فیہا سرورم، اس جنت میں تخت ہوں گے، مرفوعہ، بلند، اونچے اونچے تخت ہوں گے جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائے گا. ابھی تو آپ چیئرز پر بیٹھے ہیں نا، کرسی پر بیٹھے ہیں یا زمین پر بیٹھتے ہیں. اللہ پاک نے جنت میں جو آپ کے لیے اہتمام کیا ہے نا، وہ کیا اہتمام ہے پتہ ہے؟ تخت کے اوپر، اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے،
بڑے سکون کی حالت میں. یہاں پر تکلیف بھی ہے, پریشانی بھی ہے, مصیبتیں بھی ہیں, نیند بھی آتی ہے, تھکن بھی ہو جاتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, دیگر مسائل کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے, جنت میں آرام ہی آرام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین. یہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے اللہ پاک نے یہ جنت بنائی ہے. تو اگر پرہیزگاروں والے کام کریں گے, متقی بنیں گے, تقوی کو اختیار کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ پاک کی نعمتیں ضرور حاصل ہوں گی. اگلی نعمت کو دیکھیے, اگلی نعمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اکواب کہتے ہیں کوزے, پیالے, برتن, ٹھیک ہے. فرمایا کہ چنے ہوئے کوزے ہوں گے ان کے لیے, چنے ہوئے پیالے ہوں گے. اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا پیالے جس میں آپ پانی پیئیں گے, ہے نا. اللہ پاک کی نعمتوں کو نوش کریں گے. اللہ پاک نے خاص ان کا ذکر کیا. بلکہ اگر آپ سورہ رحمان کو پڑھیں, سورہ رحمان پڑھی آپ نے؟ سورہ رحمان کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسی کو معلوم ہو سورہ رحمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمزہ بھائی کو مائک دیجیے گا. جی حمزہ بھائی. اور کون بتائے گا؟ کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں لیکن بڑے اچھے سے الفاظ. جی عزیر شاہ صاحب کا. قرآن پاک کی مائک ان کو دوسرا دے دیں. مائک عزیر شاہ صاحب کا بند ہو گیا ہے. بھائی مائک دے بیٹا جلدی سے, شاباش. آف تو نہیں ہو گیا مائک؟ قرآن پاک آ رہی آواز؟ جی کیا فرما رہے؟ قرآن پاک کی, قرآن پاک کی, قرآن پاک کی, قرآن پاک کی, قرآن پاک, 3 مرتبہ. ارے ان کو دے, ان کو دے. جی قرآن پاک, قرآن پاک کی, سورہ رحمان کو قرآن پاک کی. بھائی یہ قرآن پاک, قرآن پاک, قرآن پاک. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی بھائی حامد بھائی کو مائک دیجیے ذرا. قرآن پاک, سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہتے ہیں. کہتے ہیں, ذرا دوبارہ بولیں. قرآن, سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہتے ہیں. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. اور ایک اور سوال چلے کر لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ٹیم اے سے جواب آتا ہے یا ٹیم بی سے جواب آتا ہے. قرآن پاک, اچھا یاسین شریف کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جواب کوئی نہیں دے گا, ٹھیک ہے, جواب کوئی نہیں دے گا, آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. چلیں ان کو دیں, ان کو دیں. جی قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. یاسین شریف کو قرآن پاک کا, عزیر شاہ صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی قرآن پاک کا دل, قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. اور یاسین شریف جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی آپ بتائیں, ان کو دیں مائک. بھائی جواب بھی دیا کرو, لبیک آپ کا جواب آ جاتا ہے لیکن جواب تو دو. جی 20. جی 20. ادھر آئیں, ادھر آئیں. جی بچوں کے سامنے ذرا جواب دیں. جی 10. کیا 10 ثواب ملتے ہیں؟ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اگر یاسین شریف پڑھیں تو 10 ثواب ملتے ہیں. یہ تو ٹیم بی ہو گئی. 5 سے ہوتے ہیں, 10 سے 5 ہو گئے, 5 کم کر دیے. یہ کیا ہو گیا؟ چلے سراج شاہ صاحب, سراج بھائی ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. ٹیم اے, یہاں آپ ٹیم بی آ جائیں, ٹیم اے آ گئی. جی پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, ٹیم اے بھی اور ٹیم بی بھی, 2 جوابات آ گئے. یہ کہہ رہے ہیں 10 ملتے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں 5 ملتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کیا مل رہے ہیں. 20 سے, یہ سٹارٹ 20 سے کیا تھا پہلے, اس کے بعد 10 اور اس کے بعد 5. اب یہ وہ نہیں پتا کہ 10, 5 اور 20 کیا مل رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے آپ کو لقمہ مل گیا ہے, ٹیم نے لقمہ دے دیا آپ کی, ہے نا. آپ بھی پوچھیں ذرا ان سے, پوچھ کر آئیں کسی سے, جلدی سے کان میں بتائیں, ان کے کان میں بتا دیں. آپ کو کیا بتایا؟ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب. 10 قرآن پاک کا. جی 3 قرآن پاک یا 3 ثواب ملتے ہیں. 3 قرآن. یہ دیکھیں آپ ان کو کان میں بتا دیں پھر بھی غلط بتا رہے ہیں. چلے بیٹھیے. 3 ثواب ملتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 قرآن پڑھنے کا. دونوں میں سے کس کا جواب صحیح ہے؟ سعد بھائی کا جواب صحیح ہے, سراج بھائی کا جواب صحیح ہے. بھائی جواب سراج بھائی کا درست ہے. جو ایک بار یاسین شریف پڑھے اسے 3. آپ کہیں سراج بھائی کا جواب درست ہے.
درست. کہیں آپ سراج بھائی کا جواب درست ہے. سراج بھائی کا جواب درست. میرا جواب غلط ہے. میرا جواب غلط ہے. انہوں نے بالکل درست بتایا ہے. جو ایک بار یاسین شریف پڑھے اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. بتائیں ذرا بچوں کو ہمارے, جو ایک بار یاسین شریف پڑھے اس کو 10 ثواب ملتے ہیں. اسے 10 ثواب ملتے ہیں. 10 ثواب ملتا ہے. اسے 10 بار قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو انعام کا حقدار کون ہو گیا؟ سراج بھائی. جائیں انعام اٹھا کر لے کر آئیں. گفٹ اٹھا کر, مائک مجھے دے دیں, گفٹ اٹھا کر لائیں, سراج بھائی کو دے دیں. بولے ماشاء اللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اللہ پاک برکت. ماشاء اللہ. چلیں جہاں مائک دے دیں ان کو. تو پیارے پیارے بچوں, یہ ہے قرآن پاک کی فضیلت نا. یاسین شریف پڑھیں گے تو 10 بار یاسین شریف 10 بار قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا, جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, بہت ہی پیاری پیاری. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی بار آیا ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ کتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے؟ جی آپ بتائیں گے. ان کو دے مائک. 31 مرتبہ. 31 مرتبہ. صحیح کہہ رہے ہیں, جواب درست ہے. چلیں بھائی, ان کا جواب درست ہے, ان کو گفٹ دیں گے. ماشاء اللہ. 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ پاک نے بہت ساری نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کا ذکر کیا. بہت ہی پیاری پیاری جنت کی نعمتیں ہیں. ان میں سے ہم نے جو 4 آیات سنی ہیں, پڑھی ہیں, ان میں سے 3 کا ذکر تو ہم نے یہاں پر سن لیا ہے کہ بہتے چشمے ہوں گے, اور بلند تخت ہوں گے, اور چنے ہوئے جو ہے وہ کوزے ہوں گے, اور آخر میں فرمایا وَالنَّمَارِقُ مَصْفُوفًا. یہ بھی اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے. نمارق مصفوفہ, قالین. نمارق کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے جواب دیتے جائیں گے. آئین کسے کہتے ہیں؟ آئین کسے کہتے ہیں؟ اینک کو کہتے ہیں چشمے, پانی کا چشمہ. اور سرور کسے کہتے ہیں؟ تخت کو کہتے ہیں. اکواب کسے کہتے ہیں؟ کوزے, ٹھیک ہے نا, پیالے. اور نمارق کسے کہتے ہیں؟ قالین کو کہتے ہیں. تو دیکھیں آج آپ نے قرآن کریم بھی پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی سیکھا ہے. نمارق مصفوفہ کے معنی ہے برابر برابر بچھے ہوئے قالین. تو وہ قالین ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے جو برابر برابر بچھے ہوئے ہوں گے, اور جنتی اس میں بڑے آرام سے ہوں گے. لیکن پیارے بچوں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں وہ کسے ملیں گی؟ جنت کی نعمتیں کسے ملیں گی؟ متقیوں کو, جو نمازی ہوں گے. بھائی جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے. اور چابی کے بغیر تو تالا کھلتا نہیں ہے نا. تو جنت میں جانا ہے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. تو اگر 5 نمازوں میں سے 1 نماز پڑھ لیں تو کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. 2 پڑھ لیں, 3 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں. کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی, کیونکہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض. اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ کتنی نمازیں فرض؟ چلے ہاتھ اٹھائیں. چلے اس کا دیکھتے ہیں ٹیم اے ہے یا ٹیم بی ہے, گفٹ کسے ملتا ہے؟ ٹیم بی بڑے جوش میں. مدینہ. حمزہ بھائی کو مائک دیجئے گا. اب دیکھتے ہیں جوابات ان کے. جی 50 مرتبہ. 50 نمازیں. حمزہ بھائی بتا رہے ہیں 50 نمازیں. مدینہ. عزیر شاہ صاحب کو دیں. 6. جی 6. ان کو دیجئے گا ساتھ کو. 5 نمازیں فرض تھی. ان کو دیں. 7 نمازیں. بھئی ایسے نہیں نا, 5 7 50. چلیں ٹیم اے سے پوچھتے ہیں. ٹیم اے میں بڑے وزنی ہیں. جی ان کو دیں, فیضان بھائی کو دیں. 50. جی 50 نمازیں بتا رہے ہیں. اور کوئی؟ سراج بھائی. 500.
کتنی نمازیں؟ 500. چلیں حامد بھائی کو دے دیں. 50 نمازیں ہیں. چلیں غفران رضا کو دے دیں. پہلے 50 پھر 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر 25 پھر 20 پھر 15 پھر 10 پھر 5. پھر 5. بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5. کتنی نمازیں فرض تھی 5. اور ہم پر کتنی فرض ہیں؟ 5. انس نہیں معلوم؟ 5. جی فرید بھائی. 6 نمازیں. 6 نمازیں فرض. کون کون سی؟ تہجد. بھائی اس کو توجہ سے سننا ہے. جی تہجد. دیکھیں تہجد کی نماز بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی فرض تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ترتیب جو غفران رضا نے بتائی ہے تو وہ تو شب معراج 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے 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 5 ہو گئی، لیکن وہ امت کے حق میں تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ خصوصیات ہیں نا ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ پر 6 نمازیں فرض تھی. یعنی تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ اللہ پاک نمازیوں کو عطا فرمائے گا. اسی لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور ان کو جو بے نمازی ہوں گے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہوں گے، ان کو دوزخ میں اللہ پاک داخل فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے پیارے پیارے بچوں اللہ پاک کی ان نعمتوں کو پڑھیں. سورہ رحمان کو پڑھیں، اس کی جو تفسیر ہے صراط الجنان اس کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہو اور جنت میں داخلے کا شوق ہمیں ملے کہ ہمیں بھی اس جنت میں داخل ہونا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی اعلیٰ جنت میں ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں. تو پیارے پیارے بچوں آج ہم نے آپ سے ایک سوال بھی پوچھا ہے، اس کا جواب بھی آپ سے لینا ہے. اس سے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد احمد ہے. جی. میں نارووال سے بات کر رہا ہوں. جی انس بھائی. حروف تہجی 29 ہیں. 29. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. انس بھائی کا جواب درست ہے. ایک اور کال شامل کیجیے گا. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی بالکل دیجیے. تہجی 29 ہے. کڈس مدنی چینل. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے آواز تو بہت دور سے آ رہی تھی آپ کی، لگتا ہے بہت دور بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کا جواب درست ہے. حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہے. جواب درست ہے ان کا؟ جواب درست ہے. جی آخری کال تھی. اس کے بعد پیارے پیارے بچوں ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے اور اب ہم بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. بہت ہی پیارا سیگمنٹ، ایک روحانی سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑا مزہ بھی آتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اللہ پاک کی حمد بھی کی جاتی ہے اور بزرگوں کی منقبت بھی پڑھی جاتی ہے. تو اس کا ہم لنک لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا لنک لیتے ہیں عزیر شاہ صاحب سے. جی عزیر شاہ صاحب یہاں آ کر آپ اگلے سیگمنٹ کا لنک دیں گے. جی ہمارے بچوں کو آپ لنک بتائیے. آج کے پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے آخری سیگمنٹ اس کا لنک دیں گے آپ بڑے ایک پرجوش انداز پر. ٹھیک ہے چلیں. تو پیارے بچوں ہمارا تیسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے پیارے بچوں اب محفل نعت بچوں کی شروع ہو چکی ہے. آپ کی فرمائشیں ہوں گی، آپ بھی کچھ چیلنج کرنا چاہیں، کوئی شعر سننا چاہیں پیارے بچوں تو ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں، بچے ہیں، ان سے سن بھی سکتے ہیں، فرمائش بھی کر سکتے ہیں، منقبت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، نعتوں کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. جی انس بھائی کون سا کلام تیار کیا ہے آج؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. جی ایسا تجھے خالق نے طرحدار ہائے ہائے بنایا. سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. کن کا کلام ہے یہ؟ مولانا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی غفران بھائی کیا تیاری ہے اپنی؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑھے.
سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. جی فرید بھائی کیا سنائیں گے آج آپ؟ اے ختم رسول مکی مدنی. ماشاء اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. جی انیس بھائی سٹارٹ کر رہے ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. 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 یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. کل جی تمہیں دی اپنے
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ. جی کال دیجیے گا ذرا. میں سکر سے محمد مبشر رضا بات کر رہا جی ہوں. مبشر بھائی. آپ کا سلسلہ بچوں کی محفل و نعت مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کے محفل و نعت پروگرام میں ایک نعت سنا چاہتا ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. دوسری کال دیجیے گا. میرا نام نور فاطمہ ہے. کوئی ایسا شعر سنا جس میں نوری آتا ہو. نور فاطمہ نے چیلنج کر دیا ہے. کوئی ایسا لفظ جس میں کیا آتا ہو؟ نوری آتا ہو. ماشاءاللہ. ہاں بھائی یہ زیادہ ہاتھ تو ٹیم اے سے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ٹیم بی میں 2 ہیں صرف. 1 2 3 4 ہاتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. چلے تیسرا ہاتھ بھی فرید بھائی نے بھی اٹھا دیا. حامد بھائی سے سنتے ہیں. حامد بھائی سے. جی حامد بھائی لفظ نوری آتا ہو. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. جی فرید بھائی اپنا کلام سنائیں. اے ختم رسول مکی مدنی ہے. ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم کوئی نہیں کونین میں تو سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں. نور مجسم تم سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تم سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں. سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں. اور صاف تو سب نے پائے ہیں اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. یادوں سے جناب بے ساتھ یادوں سے جناب بے ساتھ یادوں سے جناب بے ساتھ سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں. یادوں سے جناب بے ساتھ سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں. ختم رسول دل کسی کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا کون کرے سیاہ کا مداوا کون کرے. رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکی
मदनी कौनैन में तो सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं नूर मुजस्सम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमने प्रोग्राम देखा इस्लाम फॉर किड्स, अल्लाह पाक हमारे आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें इसी तरह से अपनी रज़ा के लिए प्रोग्राम में शिरकत करने की, मदनी चैनल पर देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ